صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن حجۃ لک او علیک، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو حدیث شریف تلاوت کی گئی وہ صحیحین میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الطہارت میں مروی ہے، اور یہ حدیث انتہائی اہم اس اعتبار سے ہے کہ اس میں قرآن مجید سے ایک مومن کا کیا تعلق ہونا چاہیے اس پر بات کی گئی۔ قرآن مجید کے انسان پر کچھ حقوق ہیں۔ اس گفتگو سے پہلے یہ بات ہونا ضروری ہے کہ حدیث شریف کا ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن تیرے لیے یا تجھ پر حجت ہوگا۔ یہ انتہائی اہم جملہ ہے، یعنی قرآن مجید یا تو یہ کرے گا کہ آپ کی شفاعت کروا دے، اور یا یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے خلاف درخواست گزار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید مدعی ہو، اللہ کے بارگاہ میں دعویٰ کرے، تو جس کے حق میں یہ دعویٰ ہوگا، یعنی جس کے خلاف یہ دعویٰ ہوگا، اس کا کیا بنے گا، اور جس کا یہ سفارشی ہوگا اس کا کیا بنے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے: اقرأ القرآن فإنہ شفیع یوم القیامت، قرآن کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ یہ خوشخبری ہے۔ دراصل ہم انسان ہیں، اور انسان کی ایک عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ وہ کوئی کام اس وقت تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک کہ یا تو اسے یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کام کا صلہ کیا ہے، یا اسے جواب میں ملے گا کیا اس میں۔ تو اسی لیے ترغیب جب دی جاتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہوگا کیا، اور ترہیب کی بھی یہی صورت ہے، یعنی جب کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی ساتھ ہی بیان فرما دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کا فائدہ یہ بتا دیا گیا کہ اسے پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ اکثر و بیشتر علماء جو کتابیں لکھتے ہیں تو ان میں بڑا انتہا پسندانہ جملہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ اصل میں عمل سے انکار نہیں ہے، لیکن جو آپ نے پہلے کہا کہ صاحب اسے صرف پڑھا نہ جائے، یا اسے صرف پڑھنے کے لیے نہ رکھا جائے بلکہ عمل بھی کیا جائے، تو آپ یہ سوچیں کہ پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے۔ مطلب یہ ہے، یا یہ کہنا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی ضروری ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو اسی بات کی اہلیت رکھتی ہے کہ وہ تلاوت کرے، پڑھ لے، عمل کرنے کی اہلیت ہر ایک میں، پورے قرآن مجید پر عمل کی صلاحیت تو کسی میں بھی شاید مشکل سے ہو۔ بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کا جسٹیفیکیشن یوں دوں گا کہ قرآن مجید عربی میں ہے، اس کو پڑھنے کے جو فوائد ہیں اس کے پیش نظر، یا ایک عام انسان، دیکھیں قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو ایک عام انسان سے لے کر اور اسکالرز اور پتہ نہیں کون کون وہ پڑھتے ہیں،
عام آدمی تلاوت پر اکتفا کرتا ہے کیونکہ مفاہیم اور مطالب اس کے سمجھ میں نہیں آتے. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرو، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمل کیسے کرے جب تک پڑھے گا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پڑھنا تو بنیاد ہے، اور تلاوت کی اپنی فضیلت ہے. پھر یہ کہ جب پڑھے گا اور بار بار پڑھے گا تو نئے احکامات اس کے سامنے آئیں گے، نئی نئی باتیں آئیں گی، عمل کرنے کو بھی دل چاہے گا. اور تلاوت کی اپنی فضیلت ہے، حفظ قرآن کی اپنی فضیلت ہے. تو عام طور پر اس جملے سے گریز کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھا جاتا ہے، عمل کوئی نہیں کرتا. بھائی سمجھے گا تو عمل بھی کرے گا نا. آپ فہم کا انتظام تو کریں اس کے. تلاوت سے اسے عقیدت ہے وہ اسے کرنے دیجئے. یا اکثر و بیشتر یہ سننے میں آتا ہے کہ بس قرآن مجید کو لوگوں نے اس لیے کر لیا ہے کہ کسی فاتحہ میں پڑھ دیا اور کسی مردے کے تیجے میں 10ویں 20ویں 40ویں پڑھ دیا اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ اتنی بدگمانی دنیا کی طرف سے آخر آپ کو کیوں ہے کہ لوگ جو ہے صرف قرآن مجید کو اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. بات یہ کہ یہ قرآن مجید کی برکت ہوئی نا کہ ان مواقع پر بھی، یعنی غم کے مواقع پر بھی یہ کام آتا ہے. یعنی یہ مواقع سویم 10واں 20واں 40واں یہ خوشی کے تقاریب تو ہیں نہیں، یہ تو ہیں غم کے مواقع. تو قرآن مجید غم کا ساتھی بھی تو ہے، غم کا علاج بھی تو قرآن مجید میں ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ غم کے موقع پہ اسے نہ پڑھے؟ یعنی آپ یہ سوچئے کہ آپ کی تلقین سے، تبلیغ سے تو وہ قرآن مجید سے معاذ اللہ دور ہو رہا ہے، قریب تھوڑی آ رہا ہے. اس لیے کہ وہ جب جب قرآن مجید اٹھاتا ہے آپ کی تنقید کا اسے سامنا ہوتا ہے کہ تیجے میں کیوں پڑھ رہا ہے، 10ویں میں کیوں پڑھ رہا ہے، 20ویں میں کیوں پڑھ رہا ہے، 40ویں میں کیوں پڑھ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی تنقید سے وہ بچے تو اس کا تلاوت قرآن سے رابطہ بھی ہو. قرآن مجید کو کسی بھی موقع پہ پڑھا جائے اس کی تلاوت کا ثواب اپنی جگہ موجود ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ کہیں آپ اسے ثواب سے تو محروم نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کی گفتگو سے اس کے پاس سے وہ مواقع جب جاتے رہیں گے تو اسے تلاوت کا ثواب کہاں ملے گا. اور پھر اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں تو کرتے ہوئے وہ ترجمے پہ بھی نظر ڈال لیا کرتے ہیں. تو قرآن مجید کھولنے کا اگر اس کے لیے کوئی موقع موجود ہے اور کوئی سبیل موجود ہے تو آپ اسے کھولنے دیجئے نا. آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے بیجا اعتراضات کی وجہ سے اکثر و بیشتر یہ بھی سننے میں آتا ہے لو اب قرآن مجید جو ہے اس کو تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس برسی کے موقع پہ پڑھ لیا جائے. بھائی برسی میں پڑھ تو رہا ہے نا، آپ اسے تلاوت کرنے دیجئے. جتنے زیادہ مواقع اس کے ہاتھ میں آئیں گے قرآن مجید سے اس کا رابطہ مضبوط ہوگا. اب یہ سوچیں کہ جو لوگ ان مواقع پہ تنقید کر رہے ہیں وہ تو ان مواقع پر قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، تو پھر ان کا رابطہ کتنا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں جو ارشاد فرمایا ہے تو ان کا ارشاد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تقریباً 200 آیات یعنی ایک پارہ جو ہے وہ ڈیلی تلاوت ہونا چاہیے. یہ سجیشن ہے. اور احادیث کریمہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو قرآن مجید کے ختم کے مراحل مل جائیں گے کہ ایک قرآن مجید کم سے کم کتنے دن میں ختم ہو سکتا ہے ایک بار، اور زیادہ سے زیادہ اسے کتنے دن میں ختم کیا جا سکتا ہے.